وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے پوچھتے ہیں عورت جب حیض کے حالت میں ہو، قُلْ هُوَ أَذًى، تو ان سے کہہ دو یہ تو دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی تعلقات ازدواجی سیکس کے قائم مت کرو، حتیٰ یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ پاک صاف ہو کر نہا لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جیسے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات کی اجازت دی ہے وہ قائم کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا، اجازت کو یہاں حکم کہہ رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور بیویوں کے ساتھ اس ازدواجی تعلقات اور معاملات میں سیکس میں جو غلطی ہو جائے ہمیشہ اس سے توبہ مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو توبہ اور معافی مانگتے ہیں، اور جو پاک اور صاف اپنے آپ کو رکھتے ہیں، پاکی اور صفائی کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتیوں میں تم جیسے چاہو آؤ، لیکن کھیتی کی جگہ پر جہاں پر سیمنٹ ڈال کر بچہ پیدا ہونے کا معاملہ ہے اس جگہ پر، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنے آپ کے لیے نیکی کما کر جنت کا سامان کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُو، ایک دن تم اللہ سے جا کر ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانی گیانی بندوں کو خوشخبری سنا دو اللہ سے ملنے کی، اللہ کے پاس کے انعام ملنے کی، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، بیویوں کے ساتھ ریلیشن ازدواجی تعلقات کے کنٹیکسٹ میں آیت آ رہی ہے کہ تم میاں بیوی کے ساتھ تعلقات، لڑائی جھگڑا، ڈسپیوٹ میں بار بار اللہ کا نام لے کے قسم مت کھاؤ بلا وجہ کی، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں اللہ کو کھلونا مت بنا لو، اللہ کے نام کو، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نیکی کا کام کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی پر چلو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، جو بیکار پھالتو کی قسمیں اللہ کا نام لے کر تم نے کھائی ہے، حالانکہ وہ قسم نہیں تھی، تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم کھا کے تم نے کہا نہیں جاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، اور کھا لیا، تو پھر وہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکی قسم نہیں تھی، وہ تم نے ایسے ہی بولا تھا بس زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، مواخذہ تو اللہ کرے گا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو دل سے پکی تم نے قسمیں کھائی ہے۔ عزم الطلاق، عزم کر لیا، عزم کے ساتھ طلاق دیا۔ عقدتم الایمان، جو بڑے سولمنلی، بڑے افہم طریقے پر فارملی ایفیڈیوٹ کرتے ہوئے، یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، ہوش حواس کے ساتھ، فائدہ نقصان سمجھتے ہوئے تم نے جو قسم کھائی اس کا مواخذہ کرے گا۔ تعمدت قلوبکم، عمدن، دل سے تم نے، بھول چک کے نہیں۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمارا مواخذہ مت کر اگر بھول چک ہو جائے اور ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، اس کا مواخذہ مت کر۔ تعمدت قلوبکم، عمدن، دل سے، عقدتم الایمان، پکی قسم کھا کر، بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل نے کمایا سوچ کر، عزم مصمم پکے ارادے کے ساتھ تم نے کیا۔ یواخذکم، اللہ اس کا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، جو دل کے پکے ارادے کے ساتھ تم نے کیا، قسم کھائی۔ واللہ غفور حلیم، اور اس کے علاوہ فالتو کی قسموں کو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ تیرے ساتھ رہوں گا بیوی سے کہہ دیا، نہیں، وہ طلاق نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے یہ ساری باتیں ان آیتوں کی تفسیر میں بڑے کھول کے بتا دی، جائیے اس جگہ پر جا کر پڑھیے۔ واللہ غفور حلیم، ایسا اگر تم نے اپنی بیوی سے کہا واللہ لا اسکن معک، تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، ایک طلاق بھی نہیں ہوا، یہ تو بولنے کی باتیں ہیں، یہ تو تم کہتے رہتے ہو، ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ سے نکلنے والی ہے، عرضۃ لایمانکم ولا تجعلوا اللہ، ایسی قسموں میں اللہ کا نام لو بھی مت۔ یہ فالتو کی قسمیں تم بولتے ہو، ہنستے ہو، بعد میں پھر رجوع کر لیتے ہو، اعراض کر لیتے ہو، اور کچھ ہوتا بھی نہیں، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ للذین یولون من نسائہم، جو اپنی عورتوں کو ایلا کا طلاق دینا چاہتے ہیں اور 4 مہینے تک تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، تربص 4 اشہر، انہیں 4 مہینہ انتظار کرنا ہے، 4 مہینہ میاں بیوی کو دور رہنا ہے۔ فإن فاؤوا، اور اگر اس کے بعد مل گئے 4 مہینے سے پہلے تو کوئی بات نہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یا 4 مہینہ بھی پورا ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا، اگر پھر سے ملنا چاہیں تو ایک بھی طلاق نہیں ہوا یہ ایلا کے بعد۔ وإن عزموا الطلاق، لیکن اگر یہ 4 مہینے کے بعد پھر پکے ارادے کے ساتھ
عزم مصمم کے ساتھ سوچ سمجھ کر 4 مہینہ دور تھے، الگ تھے، تعلقات منقطع تھے، اب اگر عزم کرے طلاق کا، دیکھو طلاق عزم والا ہوتا ہے، بیکار والا نہیں۔ اللہ نے اوپر کہہ دیا بیکار کی قسمیں، بیکار کی باتیں جو تمہارے منہ سے نکلتی واللہ کہہ کے نکلتی ہے، اللہ کا نام لے کے، ٹھیک ہے اللہ کا نام لینا بند کر دو لیکن ان باتوں کا کوئی مواخذہ نہیں۔ واللہ غفور حلیم، لا یؤاخذکم اللہ مواخذہ بھی نہیں کرے گا۔ ایسے ہیں میاں بیوی کے تعلقات اور معاملات کہ اگر تم نے کہہ دیا واللہ لا اسکن معک، تو اللہ بول رہا اللہ کا نام مت لو، تم نے کیوں کہا، کیسے کہا اور کس مطلب میں کہا، تمہارا دل بیوی بھی جانتی، تم بھی جانتے، یہ پھالتو کی باتیں مت کہو اور نہ نکالو تو بہتر ہے، اللہ کو کھلونا مت بناؤ، اور یہ کہنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں، اللہ مواخذہ بھی نہیں کرتا۔ 4 مہینہ دور رہ لیے ناچاکی اختلاف کے بعد، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب اگر طلاق کا پکا ارادہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے اور جاننے والا، وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور اگر طلاق دے دیے 4 مہینے کی ناچاکی نا اتفاقی اختلاف، ڈسپیوٹ، لڑائی جھگڑے اور بستر سے دور کر دینے کے بعد، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر پر رہتے ہوئے 4 مہینہ تعلقات نہیں ہوئے، آپس میں رجوع نہیں کیے، سیکس نہیں ہوا، تو تم پھر اب طلاق دینے کے پکے ارادے کے ساتھ گواہوں کے سامنے، پنچ کے سامنے، دونوں کے گھر والوں کو بلا کر دونوں سمجھ لیں گے کہ 4 مہینہ جب نہیں ملے تو اب ان کا معاملہ طلاق کا ٹھیک ہے، اگر دیتے ہیں تو رجوع کا تو ہے طلاق کے بعد۔ یتربصن بانفسہن، اسی رجوع کے لیے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، 3 قروء، 3 امسیہ، حیض یا طہر، ولا یحل لہن، اس عدت کے اندر عورتیں نہ چھپائے، حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے یوٹرس بچے دانی میں جو اللہ نے پیدا کیا بتا دے، ان کن یؤمن باللہ، اگر اللہ پر ایمان لانے والی ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، بردہن، اس عدت میں رجوع کرنے کے، واپس لینے کے اس طلاق کے، ان ارادو اصلاحہ، اگر نیت اصلاح کی ہو، نباؤ کی ہو، آپس میں پریم محبت سے رہنے کی ہو تو رجوع کرو، اور یہ بار بار والا رجوع ہے، اس کے بعد 2 میں لمٹ کیا گیا، بتائیں گے آگے۔ احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اس عدت کے اندر رجوع کے لیے جتنا حقدار مرد ہے اتنا ہی حقدار عورت بھی ہے، دونوں آپس میں ریکنسیلیشن کر کے ریووک کر لیں، آپس میں پھر سے مشورہ کر لیں، مل جائیں، بیٹھیں، باتیں کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، پورے 3 مہینہ وقت ہے اور دونوں کے لیے اتنا ہی حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آخری ڈیسیزن کا 1 درجہ مرد کا بڑا ہے، یس اور نو کا، کہ نہیں رجوع کرنا چاہتا، ٹھیک ہے تو روز روئی، 3 مہینہ رات میں مجھے رو کر منانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، یس اور نو، مرد کے حق میں 1 درجہ بڑا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کنٹیکس دیکھیے کہ دونوں کے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ہم نے بتایا ابھی ان کا حق، مرد کا حق، عورت کا حق، دونوں کا برابر، کس مطلب میں ہم نے ابھی بتایا، سن لے پھر سے، اور 1 درجہ جو بڑا ہے رجوع کے لیے، لاسٹ فائنل ڈیسیزن کے لیے، یس اور نو کرنے کے لیے مرد کا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، اب ایک صحابی نے کہا یہ تو بار بار والا رجوع، الرجعیات وبعولتہن احق بردہن یتربصن بانفسہن، عورتیں روکے رکھیں مرد کے گھر میں، ولا یخرجن، نہ نکلے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم، اور وہاں پر ہے کہ آگے لا تخرجوہن، ان کو گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، خود بھی نہ نکلے، اور یہاں پر ہے یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رہیں، کیوں؟ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہر اگر ملاپ کے، رجوع کے معاملات ایسے اس لیے دیکھ رہے کہ اللہ کی حدود کو قائم کر کے اب رہیں گے تو انہیں رجوع کرنے کا حق بار بار تھا۔ اب ایک انصاری صحابی نے کہا کہ تجھے طلاق دوں گا، بار بار طلاق دوں گا، بار بار رجوع کر لوں گا، جیسی عدت ختم ہونے کی آئے گی رجوع کر لوں گا، تو اللہ نے کہا اے انصاری صحابی، الطلاق مرتان، یہ رجوع والا طلاق تو 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ طلاق دو گے رجوع کرو گے، رہنے لگو گے، پھر طلاق دو گے، پھر رجوع کرو گے، پھر طلاق دے کے رجوع نہیں کر سکتے، پہلے بار بار کرتے تھے، اب دکھ دینے کے لیے، عورت کو معلقہ بنانے کے لیے تم بار بار رجوع نہیں کر سکتے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے پر، نبھاؤ کے لیے، رکھنے کے لیے، دکھ تکلیف دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ او تسریح بِإِحْسان، یا احسان کے ساتھ طلاق احسن پہ جدا کر دو، ابھی تمہیں عقد جدید کا حق ہے، عدت ختم ہوگی تو جدا کر دو، عقد جدید کا حق ہے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، جتنے بھی دن، 1 گھنٹہ، 1 مہینہ ٹچ کر لیے، خلوت میں چلے گئے، روم میں چلے گئے، چاہے سیکس نہیں کیے، لیکن
जिन्होंने टच नहीं किया था उनकी इद्दत भी नहीं, उनको रुजू भी नहीं, फ़ौरन अलग हो गए, फ़ौरन किसी से निकाह कर सकते और उससे भी कर सकते। लेकिन जो 1 सेकंड, मिनट, घंटा वक्त खिलवत में चले गए, आपस में मिल लिए, टच कर लिए, छू लिए, एक दूसरे को शहवत की नज़र से देख लिए, उसके बाद अगर तलाक हुआ तो मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना मालम तमस्सुहुन्ना के अहकाम नहीं आएंगे, बल्कि 2 रुजू के अत्तलाक़ मर्रतान के अहकाम आएंगे। फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दत, तुम्हारी कोई इद्दत नहीं, वो अहकाम नहीं आएंगे, बल्कि इद्दत होगी और रुजू का हक़ होगा। तो अब अगर रुजू नहीं किया तो तुम उन्हें जुदा कर दो भले तरीके पर। फिर अक़्द जदीद का इज़ा तरादू बैनहुम बिल मारूफ़, तुम्हें हक़ होगा। वला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं, अन ताख़ुदू, कि तुम अपनी बीवियों से ले लो, मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैया, कुछ भी तुमने दे दिया ढेर सारा, आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, सोने चांदी हीरे जवाहिरात धन दौलत का ढेर दे दिया। तलाक के वक्त, जुदाई के वक्त कुछ ले नहीं सकते। उल्टा मताअम बिल मारूफ़ हक़्क़न अल मुत्तक़ीन, डरने वाले के लिए एक्स्ट्रा अल्लाह कह रहा है अपने तौर पर और खुशी के साथ रुख़सत करे, और तलाक़ अहसन पर, ताकि मिलने का हक़ हो जब आपस में दोनों का जहन बन जाए। तो दुनियावी चीज़ें देकर भी खुश करके और अपने को भी पछतावे से बचाने का ऑप्शन छोड़कर अपने लिए भी, उसके लिए भी, दोनों ख़ानदानों के लिए, मियाँ बीवी के लिए, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर के लिए, सबके लिए पछताने का मौका छोड़कर रुखसती कर दो पहली एहसान के साथ, ताकि फिर इज़ा तरादो, जब राज़ी हो जाए तो बिना हलाले के डायरेक्ट अक़्द जदीद कर सके। ऐसा 2 मरतबा है ज़िंदगी में। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, रुजू करो तो मारूफ़ तरीके पर, औ तसरीहुम बिइहसान, अगर एहसान की रुखसती 2 मरतबा, बिना 2 मरतबा एहसान की रुखसती के बायना रुखसती नहीं आ सकती। इसके पहले की वीडियो में खोल के बयान किया हमने। और तुम उससे कुछ लो मत वापस, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात, दागीने, ज़ेवरात जो तुमने दिया है, इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, बहुत भारी भरकम है, ढेर सारे हैं, लेके चली जाएगी, बाद में जंग होगी, फिर इख्तिलाफ होंगे, कत्ल गारत गिरी होगी दोनों ख़ानदानों में। तो उस वक्त अगर अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं कर पाओगे तो फिर बैठ के कर लो, कितना लेना देना तुम आपस में दोनों ख़ानदान संजीदगी से तय कर लो, लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बी, जो औरत छोड़ना चाहे छोड़ दे, या खुला लेना चाहे, मैं सब छोड़ना चाहती हूँ लेकिन तेरे से छुटकारा चाहती हूँ, ये औरत को इख्तियार दिया गया। तलाक़ का इख्तियार औरत को भी दिया गया, वो भी ले सकती है सारा अपना छोड़कर, ठीक है मैं अपना सब छोड़ देती हूँ लेकिन तेरे से छुटकारा लेना चाहती हूँ, ये खुला ले सकती है। फ़ीमा इफ़्तदत भी, फ़िदिये के तौर पर अपना महर भी छोड़ सकती है, जो भी छोड़ना चाहे, लेकिन तुम खुद से मत लो। वला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं, अन ताख़ुदू, उसमें से थोड़ा भी ले लो। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। मुफ्ती को नहीं समझ में आती है आयत, अल्लाह की हुदूद है। 2 रुजू वाली बात, हाँ, 2 अक़्द जदीद वाली बात, और फिर से पछतावे वाली बात, 2 मरतबा थूक कर चाटने वाली बात। अल्लाह ने दिया है मनकुहा मदखूला, जोड़े को, जिस औरत को निकाह हुआ, मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना मालम तमस्सुहुन्ना, अलग है, अल्लाह ने बयान कर दिया सूरह बकरा में भी, सूरह अहज़ाब में भी। तलाक़ हुआ तो फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दह, कोई इद्दत नहीं। इसके अलावा जितने जोड़े हैं सबको इद्दत है, इद्दत में सबको रुजू है, और रुजू के बाद फिर तलाक़ है, फिर रुजू है। ऐसा 2 मरतबा है, या दोनों मरतबा रुजू नहीं किए तो अक़्द जदीद है। फ़ी मफ़्तदत भी, अगर बीवी अपने तौर पर कुछ फ़िदिये के तौर पर छोड़ दे और खुला ले ले तो औरत को भी तलाक़ लेने का हक़ है। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फ़ला तअतदूहा, इसको तजावुज़ मत करो, फलांगो मत, इअ्तिदा, इसके ख़िलाफ़ मत जाओ। अइम्मा के अक़वाल, फ़तावे, मसलक, राय, क़यास, इसके ख़िलाफ़ कबूल मत करो। वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, क्योंकि सुन लो, जो अल्लाह की हुदूद की नाफरमानी करेगा, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे लोग ज़ालिम हैं। फ़क़द ज़लमा नफ़्सह, हाँ, यहाँ पर है, सूरह तलाक़ में भी है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह मखरज निकालेगा। 2 रुजू का मखरज अल्लाह ने दिया है। कितना भी तू बिना डरे हुए तलाक़ दे, कुछ भी करे, ये मखरज कभी ख़त्म नहीं हो सकता 2 रुजू का या 2 अक़्द जदीद का। हाँ, ज़ालिम तो होगा, अल्लाह की हुदूद के लिए माफ़ी तो मांगे, लेकिन अल्लाह की हुदूद बदलेंगे नहीं उसके जुल्म की वजह से। फ़इन तल्लक़हा, अब अगर 2 मरतबा तलाक़ देकर रुजू कर चुका, 2 मरतबा तलाक़ देकर रुजू नहीं किया, अक़्द जदीद कर चुका, अब फ़इन तल्लक़हा, तीसरी मरतबा तलाक़ दिया, फ़ला तहिल्लु लहू, तो अब उसके लिए वो हलाल नहीं होगी रुजू के ज़रिए या अक़्द जदीद के ज़रिए। हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा मिन बाद, अब इसके बाद वो निकाह करेगी यहाँ तक के निकाह पूरा हो जाए और आपस में खिलवत में जाएँ। वो सिर्फ निकाह
جو اللہ نے کہا کہ من قبل ان تمسوہن، وہاں پہ مجرد نکاح مراد ہے اور نکاح کے بعد طلاق، لیکن یہاں پر جو نکاح مراد ہے ملے، صحیح حدیثیں ہیں، ملنے کے بعد آپس میں جائیں، اور اگر وہ بخاری کی حدیث کہ اس کا پینس ایسا کپڑے کے ابھار کی طرح چھوٹا سا تو نہیں، جب تک کہ تم ایک دوسرے کی شہد چکھ نہیں لوگے، جب تک کہ تم پہلے کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، جب تک بتائے حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها۔ اب اگر وہ دوسرا نکاح کرنے والا طلاق دے دے، پہلے والے کا 3 مرتبہ ہو چکا تھا، 2 مرتبہ رجوع، 2 مرتبہ عقد جدید کے بعد 3 ہو چکا تھا، تیسرا نکاح، تیسرا طلاق ہو چکا تھا، اب یہ جب دوسرے نے کیا ہے، اب اگر یہ طلاق دے دے تو اس کے لیے بھی رجوع کے حالات ہیں، تو پہلے والے کے لیے بھی حلال ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے والے پھر رجوع کر لے تو پھر پہلے والے کے لیے معاملہ بند۔ فإن طلقها، اب اگر وہ طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو پہلے والے دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان یتراجعا، کہ دونوں پھر سے رجوع کر لیں۔ یہاں فریش نکاح کو اللہ رجوع کہہ رہا ہے، دیکھیے غور کیجیے، ان یتراجعا، پہلے والے میاں بیوی بخوشی آپس میں رجوع کر کے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نکاح یہ رجوع سے منہ سے بولنے کا نہیں، 2 مرتبہ طلاق دے کر تو منہ کے بولنے والا رجوع ہے۔ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، یہ رجوع جو اللہ نے 3 طلاق کے بعد کسی سے نکاح کرنے کے بعد پلاننگ کے تحت نہیں، نیچرلی ہوگا، یا مر جانے کے بعد وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا، مرنے سے پہلے اور مر جانے کے بعد یہ دونوں ڈائریکٹ کر سکتے، اور طلاق دیا اس نے کسی نے کیا تو وہ بھی رجوع کا حقدار ہوگا، اگر نہیں کرتا تب ان کے لیے راستہ کھلے گا۔ ان یتراجعا، تو یہ پہلے والے میاں بیوی جو 3 مرتبہ زندگی کے طلاق سے جدا ہو چکے تھے، اب یہ دونوں رجوع کر سکتے نکاح، فریش نکاح کے ذریعے، اب پھر سے 3 طلاق ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان ظنا، لیکن سوچ لے سمجھ لے، ان کا پکا گمان ہو، یقین ہو کہ اب پھر یہ کھیل نہیں کریں گے، گلی محلے میں تماشا روز نہیں دکھائیں گے، روز جھگڑا نہیں کریں گے، روز طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہاں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، کیوں بار بار کہہ رہا وتلک حدود اللہ؟ ایک ہی جگہ پہ 1-2 آیت کے بعد وتلک حدود اللہ کیوں اللہ کہہ رہا؟ اللہ کی حدیں ہیں، کسی مفتی کا، کسی قاضی کا، کسی انسان کا قول نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، کسی کی رائے قیاس نہیں کہ بدل جائے، خود اپنے قدیم قول سے باز آ کے جدید قول کہہ دے، نہیں، لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اللہ کے حدود ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اللہ نے بیان کیا، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جانکار لوگوں کے لیے، عالموں کے لیے، مفتیوں کے لیے، قاضیوں کے لیے۔ یہ اللہ کے حدود کیوں نہیں دکھتے؟ فتاوے دکھتے، اپنے امام کی رائے، قیاس، بات، سب کچھ دکھتے، فتاوے کی لائبریری دکھتی، دن بھر رات بھر زندگی فنا کر دی۔ علامہ کشمیری نے کہا، مرتے مرتے احساس ہوا کہ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر، تدبر، تفکر، تعمق، تعقل، عقل میں لے کر اس کی ڈیپ میں جا کر موتی چننے کا کام ہم نے نہیں کیا۔ مرتے مرتے احساس ہو رہا، تو جتنے لوگ ایسی غلطی کر رہے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری کی جیسی، کہ فتوے کے پیچھے، اقوال کے پیچھے، اقوال الرجال، ائمہ کی باتیں، فتاوے، رائے قیاس کے پیچھے زندگی ضائع کر رہے ہیں، آ جائیں اللہ کے حدود کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف، سب متحد ہو جائیں گے، پوری دنیا متحد ہونے والی ہے، دور قریب آ چکا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو عقل والے، جو ڈگری والے، جو سمجھ والے، جو دین دنیا دونوں پڑھے ہوئے، پوری دنیا دیکھے ہوئے، جب یہ اللہ کے دین کی طرف آئیں گے تو یہ اٹکل مفتیوں کے فتاوے کو جلا دیں گے یہ لوگ۔ اب دنیا کی اکثریت یہ علم کے ساتھ، گیان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، ڈوب کر گہرائی کے ساتھ آ رہی ہے، پوری دنیا داخل ہونے والی ہے۔ اب یہ رائے قیاس فتاوے کے پیچھے چلنے والوں کی دال نہیں گلے گی۔ تم بھی اگر توبہ کر کے ان فتاووں کو چھوڑ کر اللہ کی باتیں، ہن ام الکتاب، آیات محکمات، حدود اللہ، صحیح حدیثیں چھانٹی گئی۔ اتنے سارے محدثین پاگل نہیں تھے، اپنی زندگی وقف کر دیے، اپنی زندگی برباد کر دی، روپیہ پیسہ دینار درہم نہیں دیکھے، حدیثیں چھانٹ کے چلے گئے، اس کے پیچھے رائے، فتاوہ، قیاس، اقوال الرجال کو تم ڈھونڈ رہے ہو، ان حدیثوں کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اور حدود کو تم چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے خطوط اور حدود کو اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود کو تم چھوڑ رہے ہو، اور اللہ نے بیان بھی کر دیا ایک حد کو، ایک حدود کو، طلاق کے حدود کو۔ ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے تو جگہ جگہ دوسری جگہ سورہ احزاب میں، سورہ طلاق میں، سورہ نور میں، لعان کے اندر
یہ اللہ نے بیان کر دیا، سب کو جب ملا لو، سورہ بقرہ کی آیت، سورہ نور کی آیت، سورہ احزاب کی آیت، سورہ طلاق کی آیتیں، طلاق کی سارے حدود کو جب ملا لو تو کسی رائے فتویٰ قیاس سے یہ منسوخ نہیں ہوتی، سارے کلیئر کٹ سمجھ میں آ جاتے۔ یبینھا اللہ نے بیان کیا لقوم یعلمون جانکار لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب کبھی تم نے طلاق دیا، چاہے جیسا طلاق دیا، جس الفاظ کے ساتھ دیا، اشارے کنائے میں دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو پہلے تو عدت تمہارے گھر گزارے، اور اگر عدت روز تم چہرہ دیکھ رہے، کھا رہے، پکا رہے، دیکھ رہے، سامنے ہنس رہے، وہ ہنس رہی، تم نہیں ہنس رہے، تم ہنس رہے، وہ نہیں ہنس رہی، سامنے ہے، کھانا بڑے پریم سے پکا کے دے رہی، پہلے جو اہتمام نہیں تھا، کپڑے دھو کے دے رہی، وہ عدت تمہارے گھر میں، گھروں سے مت نکالو۔ وَلَا يَخْرُجْنَ خود بھی نہ نکلے، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو روکے رہیں اور بڑے پریم سے اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کے لیے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ساری کوششوں کے باوجود دونوں کے گھر والوں کی، دونوں کے بھائی بہن کی، ساس سسر کی، ماں باپ کی، دونوں خاندانوں کی رجوع کی جو کوشش اللہ نے کہا، چاہے جھوٹ بولو رجوع کے لیے، ملانے کے لیے چاہے جھوٹ بولو، جنگ اور میاں بیوی کو ملانے کے لیے یہ بھی جائز ہے، بولو ملاؤ کیسے بھی اور ان کو ملا دو، تو یہ رجوع کی کوشش کرو، لیکن ساری کوشش کے باوجود فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ عدت ختم ہونے کا آخری سیکنڈ منٹ گھڑی آ گئی، تم نے کسی کی نہیں سنا، ساس کی نہیں، سسر کی نہیں، ماں کی نہیں، باپ کی نہیں، بھائی بہن دونوں خاندان کے 100 افراد کی تم نے نہیں سنا، اب اللہ کی سن لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ روک لو، امساک کر لو، امساکم بمعروف اوپر بھی کہا، سورہ طلاق میں بھی یہی بات کہی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف بھلے طریقے پر روک لو، رکھنے کے لیے، نبھاؤ کے لیے، او سرحوهن بمعروف یا بھلے طریقے پر ایک طلاق پر رخصت کر دو، پھر تمہیں عقد جدید کا حق ہوگا، او فارقوهن سورہ طلاق میں کہا، فرقت جدائی کر لو احسان کے ساتھ تاکہ پھر سے عقد جدید کے ذریعے ملنے کا حق ہو۔ کیوں دوسرا طلاق دینا دوسرے مہینے؟ کیوں طلاق ہے حسن پہ عمل کرنا، ایک مہینہ ایک، دوسرے مہینہ دوسرا، تیسرے مہینہ تیسرا، جب طلاق احسن ہے، سب سے اچھے والا طلاق ہے، رجوع کا حق رہے گا، اور رجوع نہیں کیے جدا ہو گئے تو عقد جدید کا حق رہے گا۔ کیوں دوسرے مہینہ دوسرا دو؟ کیوں تیسرے مہینہ تیسرا دو؟ کیوں سارے آپشن ختم کر دو؟ ہاں، یا سب ایک ساتھ دو؟ کیوں دو؟ تمہارے دینے سے ہوگا کیا وہ؟ تو فَأَمْسِكُوهُنَّ اللہ کا حکم ہے کہ عدت کے اندر تم ایک بستر پر ادھر منہ کر کے سو رہے تھے میاں بیوی، رجوع کا موقع نہیں آیا، خوب بنانے کی سب باتیں ہوئی سب طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے، اب اللہ کا آخری مشورہ اور حکم حدود اللہ میں دے رہا، فَأَمْسِكُوهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو تم انہیں روک لو، بمعروف بھلے طریقے پر، او سرحوهن بمعروف بھلے طریقے پر رخصت کر دو، اپنے اوپر بھی احسان کرو، اس کے اوپر بھی احسان کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ پر بھی احسان کرو، اس کے بوڑھے ماں باپ پر بھی احسان کرو، خاندانوں کے دونوں طرف کے تمام افراد پر احسان کرو۔ کسی نے طلاق کے لیے بھڑکایا ہوگا، مواقع پیدا کیے ہوں گے، یا کسی کا کان بھرا ہوگا، ذہن خراب کیا ہوگا، ان کو بھی موقع دو احسان کے ساتھ رخصتی کے بعد کہ وہ تمہیں آ کے سمجھا کے پھر سے عقد جدید کے ذریعے ملا دے۔ اگر رجوع سے نہیں ملا سکے تو دیکھیے یہ اسلام کا قانون اتنی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہ طلاق کی آیتیں بتاتے بتاتے ایپل، آم، جام، کیلا، بھنڈی یہ نعمتیں اللہ نہیں کہہ رہا ہے، تمہارے ملنے کی نعمت، یہ غور کرو، یہ کنٹیکس چل رہا ہے۔ ہاں، دنیا کی دوسری نعمت کی بات اللہ نعوذ باللہ کنٹیکس سے ہٹ کے کبھی بات نہیں کرتا۔ دنیا کی پہلی کتاب ہے جو آؤٹ آف کنٹیکس، ایک لفظ، ایک حرف، ایک جملہ، ایک نقطہ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا، مشورہ دے رہا، ریکویسٹ نعوذ باللہ یہ کر رہا ہے تم سے، فَأَمْسِكُوهُنَّ سورہ طلاق میں بھی کیا، یہاں بھی کیا، اوپر بھی کیا، الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف وہاں بھی، تین جگہ پر اللہ کی ریکویسٹ تم سے رجوع کرنے کی ہے، حکم ہے، حدود ہے، اور قہار ہے، غصے والا حکم ہے، کر لے۔ ہاں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ٹھیک ہے، تم اگر تفریق اس طریقے سے چاہتے ہو کہ دونوں الگ الگ جاب کرنا چاہتے، نوکری کرنا چاہتے، اپنے اپنے طور پہ روپیہ پیسہ دنیا کمانا چاہتے، کلن وَإِن يَتَفَرَّقَا یغنی اللہ کلا من سعتی دونوں کو بے نیاز کر دے گا، اس کے بعد بھی تمہارے حالات آئے تو پھر تم اذا تراضوا بینہم بالمعروف اس انداز سے احسان کی جدائی کرو کہ تم دونوں پھر سے مل سکو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لیکن غلط نیت سے رجوع مت کرو، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ہاں 3 مہینہ عدت تو بہت لمبی بات،
3 مہینہ عدت بڑھانے کے لیے غلط رجوع نہیں، 1 سیکنڈ بھی کسی کے ساتھ غلط نظر بھی مت ڈالو، 1 سیکنڈ منٹ کے لیے بھی غلط طریقے پر روک کر دکھ پہنچانے کے لیے اپنی بیوی کو مت روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر اس نیت سے 1 بھی رجوع کرو گے، فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرو گے، اللہ کے حدود سے کھلواڑ کرو گے۔ اللہ کے حدود سے کھلواڑ کرنے والے کبھی جہنم سے نہیں بچ سکتے، اپنے آپ کے ظلم سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت سمجھو۔ اللہ کے حدود، میاں بیوی روز جھگڑ رہے، ان کے طلاق، ان کے جدائی، ان کے ملاف، ان کے رجوع، ان کے تعلقات بنانے کے لیے اللہ نے اتنا پتا ماری کیوں کی ہے؟ اتنی آیتیں کھول کھول کے کیوں بیان کی؟ بار بار کیوں کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا؟ یقیما حدود اللہ، اللہ کے حدود کو قائم کرو، کیوں بار بار کہا؟ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت سمجھو۔ اللہ جو بار بار کہہ رہا ہے اقوال الرجال کے سامنے، فتاوے کے سامنے، رائے قیاس کے سامنے، اور لائبریریوں میں لکھے ہوئے فتاوے پتہ نہیں کس کے نام سے ہیں، اس کا نام تو لکھا ہوا ہے کتاب میں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اسی نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ کل تو قیامت میں کہہ دے گا میں نے نہیں کہا تھا، تو تم کیا کرو گے؟ اس کے پیچھے حدود اللہ کو تم نے توڑ دیا، پھلانگ دیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، حدیثوں کو چھانٹنے کا محدثین نے پوری زندگی اپنی تباہ کر دی غریبی کے اندر، اور حدیثوں کو چھانٹ کے رکھ دیا۔ ائمہ کے اقوال کے چھانٹنے کا کام کس نے کیا؟ لاؤ بتاؤ، مفتی صاحب، عالم صاحب، قاضی صاحب، اے لوگوں کے اقوال کے پیچھے گلے میں پٹا ڈال کر جانور کی طرح کھینچے جانے والوں، اقوال الرجال، رائے قیاس، فتاوے، ائمہ کے اقوال، ان کی باتیں، ان کی فتاوے انہوں نے اس مجلس میں کہی تھی، کس تاریخ میں کہی تھی، کون کون جمع تھے، کس نے سنا، یا کہی تھی نہ کہی تھی، کسی نے جھوٹ یہودی عیسائی اسلام کے دشمنوں نے ان کے نام سے منسوب کر کے کتابوں میں عربی میں، یہودیوں سے اچھی عربی تم نہیں جان سکتے، عیسائیوں سے اچھی عربی تم نہیں جان سکتے۔ یہی تو ایک طریقہ ملا محبت کے نام پر، دینداری کے نام پر، کسی سے بہت زیادہ لگاؤ کے نام پر، اپنے امام کے پیچھے بس اندھے بن کے چلے جا رہے، اس نام پر امت کو بانٹ دیا، امت کو جھگڑا دیا، امت کو لڑا دیا، کسی طریقے پر نہیں بانٹ سکا، اس طریقے پر امت کے ہر گروپ کو شیعہ بنا دیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، دشمن یہاں آ کے کامیاب ہوا۔ پھر اللہ کی آیتیں بھی بتا دی جائے، الطلاق مرتان، بندے نے جو کہا سنو، یہ سب بتا دی جائے تو مفتی کا بھی دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر مفتی کا دماغ کام کرتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس کے چہرے پہ جو انکار آتا ہے، اس کے دل کی شرمندگی سمجھ میں آتی کہ یہ حدود سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو، یہ جو انکار کر رہا اس کے چہرے پہ سمجھ میں آ رہا کہ اپنے امام کی بات صرف دبانا چاہتا ہے۔ اگر اپنے امام کی بات، تم اپنے امام کو ان کی غلط بات، تعویل، اس کی وکالت تم کر رہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو ایک اجر امام صاحب کو دے دے گا، امام ابو حنیفہ کو بھی ایک اجر دے دے گا، امام شافعی کو بھی ایک اجر دے دے گا، امام احمد بن حنبل کو بھی دے دے گا، امام مالک کو بھی دے دے گا۔ اگر غلط فتویٰ ہوگا، وہ بددیانتی کے ساتھ نہیں کیے، عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، نام نمود کے لیے، اپنے غلط طور پر نہیں کیے، اللہ تو ان کو غلط اجتہاد، غلط استنباط، غلط استخراج پر ایک اجر دے دے گا، تمہیں کچھ نہیں، تمہیں تو پکڑ ملے گی، تمہیں تو اللہ پکڑ لے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہی اپنے حضرت مریم اور عیسیٰ کی محبت میں خدا بنانے والے اٹک جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، حضرت مریم اور عیسیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تم اماموں کو نبی سے آگے بڑھانے والے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھایا، اپنے اماموں کو، باتوں کو نبی کی باتوں سے آگے کرنے والے۔ حجرات میں، سورہ حجرات میں اللہ نے کہا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ کی بات، رسول کی بات، اس کی باتوں سے آگے مت جاؤ۔ جا رہے اپنے امام کی بات کو، حدیث کو رد کر دے رہے، صحیح حدیث کو، حدود اللہ کو رد کر دے رہے، خالی اپنے امام کی وکالت کرنے کے لیے، اور سر دھن رہے۔ اور جب یہ حدود اللہ بتاؤ تو ان کے چہرے پر ان کی پہلی خاموشی، فبہت الذی کفر، ابھی تک اللہ کے حدود کا انکار کرنے والا مبہوت ہو جاتا ہے، سن کے خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کی مت ماری جاتی ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے امام کی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے تو اپنے امام کی وکالت مت کرو۔ امام ابو حنیفہ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، امام شافعی جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، امام احمد بن حنبل جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، چاروں امام مالک جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں۔ ان کی وکالت کر کے تم انہیں جنت اور جہنم کا، انہیں جہنم سے بچانے کا تم کام مت کرو، تم اپنی جنت اور جہنم دیکھو۔ غلط وکالت کر کے
تم ان کو نہیں بچا سکتے، یہ تو دیانتداری کے ساتھ فتویٰ دے کر گئے، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی، تب انہوں نے فتویٰ دیا اس کے خلاف، یا جو بھی حدود اللہ کے خلاف ان کے نام سے فتاوے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، کوئی اوتھنٹسٹی نہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، حدیثوں کو چھانٹنے کا ذمہ اللہ نے دے دیا، بے شمار محدثین کو دیانتداری سے کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں کے فتاوے، لوگوں کے رائے اور قیاس، پھر دہرا رہا ہوں، یہ اس کے چھانٹنے کا کام کسی نے نہیں کیا، اس کی اوتھنٹسٹی، اس کے پکا ہونے کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، کب کہا تھا، کس تاریخ کو کہا تھا، کتنے لوگ موجود تھے، وقتی تھا ان کا فتویٰ یا دائمی تھا، قیامت تک چلنے والا تھا، کیا تھا تمہیں کچھ نہیں معلوم، اس کے پیچھے سر دھونے جا رہے، اور وہ تقلد ان فتاوے کا، ان رائے کا، ان قیاس کا پٹا بنا کر جانور کی طرح اپنے گلے میں ڈال کے کھینچے جا رہے ہو، اور اللہ کا جو توق، اللہ کا جو حدود اللہ، اللہ کی جو باؤنڈری، یہ اپنے گلے میں ڈال کر اس کے پیچھے کھینچنے ہی نہیں چاہتے تم۔ اللہ سمجھ عطا کرے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ یہ بندہ جو گلا سکھا رہا ہے، بندہ جو سمجھا رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، مر جاؤ گے تو حدود اللہ کے خلاف تمہاری کوئی معافی اور بخشش نہیں ہونے والی۔ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اے میاں بیوی جو رجوع کی نعمت اللہ نے دی، کوئی مفتی ختم کرے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے دو رجوع کا حق ہے، دو مرتبہ عقد جدید کا حق ہے، صرف ایک جوڑے کو نہیں، من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یہ رجوع کا حق، یہ عقد جدید کا حق، یہ پچھتانے کا حق، یہ دو مرتبہ تھوک کر چاٹنے کا حق میاں بیوی کو اللہ نے دیا ہے، دونوں خاندانوں کو دیا، دونوں خاندانوں کے ہر فرد کو دیا، تمام افراد کو دیا، یہ کوئی نہیں ختم کر سکتے۔ بندے نے یہ باتیں کھول کر سورہ طلاق میں بتائی ہے، ڈھیر ساری ویڈیو میں، ایک ایک آیت میں بتائی ہے، غور سے سنیے، سمجھ میں آ جائے گی۔ حدود اللہ کی پامالی سے بچ جاؤ گے، حدود اللہ کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، پامالی تو بہت دور کی بات ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب، جو اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب، والحکمہ، حکمت کی باتیں، اللہ کے حدود حکمت کی باتیں ہیں، یعظکم بھی، اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے مسلک والوں سے مت ڈرو، اپنی جماعت سے مت ڈرو، اپنے گلی محلے والے سے مت ڈرو رجوع کرنے میں، عقد جدید کرنے میں کہ کیا کہیں گے، منہ سے 3 مرتبہ ادا ہو گیا تھا پھر بھی رجوع کر رہا، ہاں یہ مت سوچو، اللہ کے حدود ہیں، تمہیں بنا 2 رجوع کے فائنل بائنا رخصتی نہیں ہے، عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی، 3 طلاق ایک ساتھ آ سکتا ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ شریعت میں نہیں ہے، تیسرا طلاق، پہلا طلاق اور دوسرا طلاق یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے، کیونکہ بیچ میں عدت ہے، گیپ ہے رجوع کے لیے، یا نہیں کیے تو عقد جدید کا گیپ ہے۔ یعظکم بھی، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ وما انزل، جو نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب، کتاب کی باتیں، اللہ کے حدود، والحکمہ، حکمت کی باتیں، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہو سکتا، سمجھدار، واللہ علیم الحکیم۔ زکوٰۃ کن کو دو، اللہ نے 8 مصارف بیان کر دیے، نبی بھی چین نہیں کر سکتے، نبی کو حق بھی نہیں دیا تم کن کو دو، وہ 8 کن کو زکوٰۃ دینا، بڑے 8 مصارف اللہ نے خود بیان کر دیا، اور نبی کو اس کے بدلنے کا حق بھی نہیں دیا۔ ایسے ہی قرآن میں تجارت، طلاق، وراثت، یہ بانٹنے کے حقوق خود اللہ نے بیان کر دیا، اور نبی کو کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن، نبی کو اللہ طلاق کا طریقہ سکھا رہا، عدت کے ساتھ دو، رجوع کب ہو، پہلا رجوع کب ہو، دوسرا رجوع کب ہو، اے نبی کو یا ایھا النبی سے شروع کر رہا سورہ طلاق، اور بھی دوسری صورتیں شروع ہوئی ہے، لیکن طلاق میں خاص طور پر نبی کو کہہ رہا کہ تم، اللہ کہہ رہا میرے بتائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلو، میرے حکم کے پیچھے، تو نبی تو غلطی نہیں کی اسے بدلنے کی، اس کے پیچھے چلے۔ بعد میں آنے والے مفتیوں نے، قاضیوں نے، جن کے نام کے فتاوے، انہوں نے بھی غلطی نہیں کی، پتہ نہیں ان کے نام سے جو فتاوے موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں کہا ڈرو اللہ سے، کہا کہ نہیں کہا اس کی کوئی اوتھنٹسٹی نہیں، جو اللہ نے کہا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح حدیثیں موجود ہے۔ وما انزل، جو اللہ نے نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب، کتاب کی باتیں، لکھی ہوئی کتاب کس کو بولتے ہیں؟ لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی، کتب، فرض کو بھی کہا جاتا ہے، فرض فیہن الحج، اپنے اوپر لکھ لیا کتب، تو یہ کتاب لکھی ہوئی بھی ہے، پہلے تو پڑھی گئی، اناجیلہم فی صدورہم لا یغسلہ الماء ولا یحرقہ النار،
اس انجیل قرآن کو آگ نہیں جلا سکتی، پانی نہیں دھو سکتا، ہمارے سینوں میں سینہ در سینہ چلی آ رہی، یہ تو کتابوں میں لکھا گیا، سب جلا دیا جائے اور آگ پر، صفوں پر، نیٹ سے، سافٹ اور ہارڈ کاپی، اس کے بعد دلوں میں ہے۔ یہ اللہ نے نازل کیا، یہ حکمت کی باتیں، یہ لکھی ہوئی باتیں، یہ فرض کی ہوئی باتیں۔ کتاب اس معنی میں اللہ کہتا، یہ تو کتاب بعد میں بنی، لکھا بعد میں گیا۔ اللہ نے جو کتاب بار بار کہا ہے یہ فرض کیا ہوا، لکھ دیا گیا، تمہارے اوپر مسلط ٹھپا مار دیا گیا۔ یہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس سے چھٹکارا ہی نہیں ہے، اس باؤنڈری سے باہر نکل نہیں سکتے، کھینچ دی گئی، جیسے لکشمن ریکھا لوگ بولتے ہیں، اس کے باہر گئے تو یہ اللہ نے، اللہ کی باؤنڈری، لکشمن ریکھا کی لوگ ایگزامپل مثال دیتے، اللہ کی ریکھا، اللہ کی باؤنڈری، اللہ کی حدود، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتے، یہ اتنے کمزور ہو گئے کہ لکشمن ریکھا تو نہیں ٹوٹے گی، ہاں، اور یہ اللہ کی باؤنڈری ٹوٹ جائے گی اقوال و رجال کی وجہ سے، فتاوے کی وجہ سے، رائے قیاس کی وجہ سے، لوگوں کی اپج فقہ کی وجہ سے، سمجھ کی وجہ سے، تفقہ فقہ، سمجھداری، سمجھ، میری سمجھ کی وجہ سے اللہ کی حدود توڑ دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے لکھ دیا، کتاب اللہ فکس کر دیا۔ وَيُثْبِتْ، اللہ نے، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتے اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ نے مٹایا۔ بہت ساری آیتیں منسوخ کی، طلاق کی یہ حدود اللہ نے منسوخ نہیں کیے، نبی نے بھی نہیں کیے، چاہے جا کے حضرت عمر کریں، کیسی عقل ہے؟ حضرت عمر اللہ کے طلاق کی حدود منسوخ کر سکتے، اسے بدل سکتے، کہ پہلے 2 رجوع تھا، پہلے 2 عقد جدید کا حق تھا، حضرت عمر نے اب صحابہ سے مشورہ کر کے یہ چاروں چیزوں کو ختم کر دیا۔ کیسی عقل ہے؟ غور کرو، نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کیا تھا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کیا تھا، 2 رجوع کو ختم نہیں کیا تھا، 2 عقد جدید کے حق کو ختم نہیں کیا تھا، 3 طلاق کو اپلائی اور نافذ نہیں کیا تھا۔ جاؤ سب اٹھا کے دیکھو، اللہ کے حدود کے آگے فاروق، فرق کرنے والے، اللہ کے حدود کو صحیح سمجھنے والے، اور اب ان کی رائے، ان کے فتویٰ، ان کے قیاس کے مطابق 4 5 6 جگہ پر آیتیں نازل ہوئی جو کہتے تھے، نبی کو آ کر ڈٹ جاتے تھے۔ کیوں رو رہے ہو اے ابو بکر، اے اللہ کے رسول؟ کل جو ہم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا قیدیوں کو، اللہ نے کہا کہ پوری مکہ کی وادی بہہ جاتی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ، جو کچھ تم نے لیا تو تمہیں چھو لیتا اللہ کا عذاب آ کے، فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جو تم نے لیا۔ کئی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر مشورہ دیتے تھے، ایسا کرو، پردے کا مشورہ، فدیہ نہیں لینے کا مشورہ، دونوں بیٹھ کے رو رہے، اللہ کے رسول بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی بات ہو تو بتاؤ، میں بھی روں، اور نہیں تو تم دونوں کو رونے سے روک دوں۔ تم جو کل کہہ رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ، تمہارے مطابق قرآن میں آیت نازل ہوئی، اگر ویسا کرتے تو اللہ بہت خوش ہوتا، اور اللہ کی تقدیر پہلے سے نہیں لکھی ہوتی کتاب اللہ میں تو اللہ عذاب میں ہمیں پکڑ لیتا۔ جس شخص، جس انسان جسے فاروق کا لقب دیا گیا، جن کے مشورے، جن کی رائے، جن کے فتویٰ اور قیاس کے مطابق 4 5 6 جگہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، اپنے موقع پر ہم بتائیں گے، وہ 2 رجوع کو منسوخ کر دیں گے، 2 رجوع کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیں گے، 2 عقد جدید کو ختم کر دیں گے۔ کیسی عقل ہے تمہاری؟ ماتم کرو، اپنی عقل پہ آ جاؤ۔ ماتم یہی ہوگا کہ آ جاؤ حدود اللہ پر۔ وما انزل، جو اللہ نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، من الکتاب، کتاب کی باتیں، یہ ابھی کتاب لکھی ہوئی ہمارے سامنے، یہ اٹسٹ کی ہوئی، یمحو اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا، طلاق کی حدود نہیں مٹائے، نہیں منسوخ کیے، ویثبت، ثابت کر دیا، ٹھپا لگا دیا، ہمیشہ کے لیے لکھ دیا، قیامت تک مسلم ہو گئے۔ اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈری کھینچ دی، حدود ہیں، اور بار بار کہہ دیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، قریب مت جاؤ، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس کو مت پھلانگو۔ اور جو کرے گا اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، تو کیا چھوٹی بات ہے؟ ٹھیک ہے، چھوٹا سا ظلم کیا اپنے آپ پہ، یہ سمجھتے ہو تم آیتوں کا مطلب؟ چھوٹا اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ کا حدود ہی کراس کیا نا۔ ارے عقل سے کام لو، اللہ کا حدود کراس کرنے والا، قریب جانے والا، پھلانگنے والا چھوٹا ظلم نہیں کیا، جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جاؤ، ڈھیر ساری آیتیں ہیں، بندے نے بھی بتایا، قرآن میں موجود ہے۔ والحکمہ، یہ حکمت کے حدود ہیں۔ واللہ علیم حکیم، زکوٰۃ کن کو دینا، 8 مصارف اللہ بیان کر کے بھی یہی کہتا ہے واللہ علیم حکیم۔ اور طلاق کی حدود بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ کہتا یبینھا، اللہ نے بیان کیا، اگر تم آخرت اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو، یعظکم، اللہ ان حدود کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے۔ اللہ کی نصیحت کی طرف آ جاؤ، اپنے امام کی بات چھوڑ دو، اگر اللہ کے خلاف ہے تو ان کا معاملہ، اللہ کا معاملہ وہ نپٹ لیں گے، وہ تو جنت میں جانے والے، تمہارے امام صاحب، ہمارے امام صاحب، سب کے امام صاحب، جو دور قدیم کے صحابہ، تابعین، تبا تابعین کے
ज़माنے کے لوگ جن کے نام سے باتیں آ رہی وہ تو پکے جنتی ہیں، جنت میں جانے والے، ان کی باتوں کے پیچھے تم تمسک کر کے ان اقوال الرجال، ان رائے فتاوی اور قیاس کے پیچھے ان حدود اللہ کو چھوڑ کر تم جہنمی مت بنو۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ طلاق دینے کے بعد وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، عدت کے دن گننے میں کائے کا تقوی؟ کیوں اللہ کہہ رہا؟ سوچو، غور کرو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کے دن گننے میں 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، 6 دن ہوا، 8 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، دن گننے میں کون سے تقوی کی ضرورت؟ کیوں اللہ کہہ رہا؟ غور کرو، عقل میں بات آ جائے گی، رائے قیاس کو چھوڑ دو گے، اپنے ہاتھ سے جلا دو گے، سلگا دو گے، اور آ جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کانپ جاؤ خوف اور خشیت اللہ کی حدود کے اوپر۔ یہ فائنل ہے، لاسٹ ہے، یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، حدیثوں کو چھانٹنے کا کام کروا دیا۔ ائمہ کے اقوال، قیاس، فتاوے، رائے اور کسی کے مسلک کو اللہ نے چھانٹا نہیں ہے کہ 4 میں سے 1 مسلک کو اللہ نے چھانٹنے کا کام کیا، اس پہ سند لگا دی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 4 میں سے کسی ایک مسلک کو اللہ نے کہا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا نہیں۔ یا اس کے بعد امام ابو حنیفہ سے جو امام ابو یوسف اور محمد نے اختلاف کیا، ان کے مسلک کو ہم نے اٹیسٹ کر دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہ بھی نہیں۔ جو ذمہ لیا قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یاد دہانی کی باتیں، بار بار پڑھنے کی باتیں، بار بار سیکھنے کی باتیں، ذکر للعالمین، ذکر للبشر، تذکرہ، کلا انہا تذکرہ لمن شاء ذکر، جو اس کا تذکرہ کرے، جو اس کا مذاکرہ کرے، جو اس کو یاد کرے، جو اس کو پڑھے، جو اس کو سمجھے۔ بتاؤ کتنا بتائے بندہ، اس کے لیے نصیحت ہے۔ یعظکم واتقوا اللہ واعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کس نیت سے تم کر رہے ہو؟ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے رائے قیاس فتاوی کو بچانے کے لیے، یا اللہ کے حدود کی طرف؟ تو جب یہ آیتیں اللہ کے حدود پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو مفتی فتاوی رائے قیاس کے پیچھے بھاگنے والا، اپنے جتھے گروپ، اپنے عہدے کو سنبھالنے والا، اپنے دھندے اور چندے کی طرف نظر ڈالنے والا کہ اگر یہ حدود پر آیا نا، چندہ دھندا بند، سارے ہمارے متبعین چلے جائیں گے، گالی دیں گے ہمیں، بس اس لیے اس حدود کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جتنے مفتیوں سے بندے نے آج تک بات کیا 20 سال کے اندر، ہر مفتی کا یہی ری ایکشن اس کے چہرے پر نظر آیا، فون پر، اینڈرائیڈ میں، واٹس ایپ پر، ہر مفتی کا یہی ری ایکشن نظر آیا کہ سمجھ میں آ گئی بات۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن انکار کرے گا۔ کیوں انکار کرے گا؟ میرے امام کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، چاہے دلیل نہ ہو۔ ارے امام کا فتویٰ چھوڑ دے، تیرا امام تو جنتی ہے، پکی بات ہے، تو جنتی بن جا حدود اللہ پر آ کر۔ انہوں نے، امام صاحب نے کہا تھا، نہیں کہا تھا، کہاں کہا تھا، اور ان کی بات آتے 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 1 کلو کی 1.25 کلو یا 1.25 کلو ہو گئی، تیرے کو نہیں معلوم؟ یہ 1 کلو جو ہے قرآن موجود ہے، یہ 1 کلو حدیث جو پرفیکٹ ہے یہ موجود ہے، اور تیرے امام کی بات 1 کلو سے 1.25 ہو گئی کہ 1.25 ہو گئی، پتہ نہیں آتے آتے۔ وہ اس کے پیچھے یہ اوریجنل پرفیکٹ چیز تو مت چھوڑ، اس کو لے لے۔ اور جب بندے نے بتایا، سب بندے کو یاد ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے کیمرے نے ریکارڈنگ کی ہے، ایسے سارے مفتیوں کے نام یاد ہے، ان کے گاؤں کے نام یاد ہے، ہاں، ان سے جو بات ہوئی، ان سے جو بیٹھ کے بندے نے بات کی، وہ سب یاد ہے۔ اور سپریم کورٹ جانے سے پہلے جو ان مفتیوں سے اور پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بات کی تھی اور انہیں بتایا تھا، یہ سب بندے کو یاد ہے، یہ سب اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ انہیں، بندہ دعا کرتا ہے کہ حسرت، قیامت کی حسرت سے بچا لے، قیامت کی شرمندگی سے بچا لے، انہیں حدود اللہ پر آنے کی توفیق دے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اس بندے کی باتوں کو کس نیت سے تم سن رہے ہو، اس بندے کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، یا اللہ کی حدود پر آنے کے لیے۔ اللہ کی قسم، دنیا کا 1 روپیہ پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے۔ بندہ 16 گھنٹہ ڈاکٹری کی ڈیوٹی کرتا ہے، کرونا کے پیشنٹ دیکھتا ہے، اس دیکھتے ہوئے، وہ سب نبھاتے ہوئے، پھر وقت نکال کے اللہ کے حدود کو بیان کیا ہے، اپنی رات کی نیند خراب کر کے، ڈیوٹی کر کے، پھر قرآن کھول کے پڑھتے ہوئے۔ یہ جو الفاظ، انداز، آواز، لہجہ جو تیز ہے، یہ جو تلخ ہے، اس لیے ہے کہ ڈیوٹی کرتے ہوئے، اپنی روزی روٹی کماتے ہوئے،
सब कुछ करते हुए, नाइट ड्यूटी करते हुए, 16 घंटे की ड्यूटी करते हुए, कोरोना पेशेंट देखते हुए या अल्लाह के हुदूद को बयान कर रहा है। बंदा समझ जाओ, तुम्हारे लिए आवाम पब्लिक तो मानने को राज़ी है। ए दीन के ठेकेदार, अपने आप को आलिम, फाजिल, मुफ्ती, काजी और काजी शहर जो अपने आप को सब कहलवाना चाहते हो, तुम्हारा ओहदा जाएगा नहीं। बंदा तुम्हारे पीछे आ जाएगा। तुम अल्लाह के हुदूद के पीछे तो आओ। और बंदा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जो सच्चे मालिक के मानने वालों में काम कर रहा है, ये फ़ौज दर फ़ौज आने वाले सबको लेकर आ जाएगा। तुम अल्लाह के हुदूद पर तो आ जाओ। अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। तुम ये अल्लाह के हुदूद की बातें किस नीयत से सुन रहे हो? मानने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए? क्या इसके बाद भी फमादा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ के बाद गुमराही के बाद क्या बचता है? इन हुदूदुल्लाह को खोल कर बयान करने के बाद भी फतावे से चिमटना, राय क़यास पे कायम रहना, अपने इमाम की उस मुफ्ताबिहा कौल पर रहना और दो रुजू को मनसूख कर देना, दो अक़्द जदीद के हक़ को छीन लेना और उसके बिना मनकुहा मदखुला जोड़े को हराम कर देना, उनको मिलने नहीं देना और एक साथ के 3 तलाक को नाफिज कर देना जो मुनफसिल है दो रुजू या दो अक़्द जदीद से। ये सारी बातें हमने बताई, फिर से सुन लो। इसके बावजूद अगर ये गलती करोगे तो बंदे का ये जो कोशिश है अल्लाह के पास तो इसका बदला मिल जाएगा। ये गला सुखाने का, ये मेहनत करने का, ये अल्लाह के हुदूद को खोल कर बयान करने का किसी मसलक की तरफ नहीं बुला रहा, किसी राय क़यास फतवे की तरफ नहीं बुला रहा, अल्लाह के हुदूद की तरफ बुला रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह जानता है कि वजहदू बिहा, तुम इनकार कर रहे हो, वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, तुम्हारा दिल यकीन कर चुका है। ये हुदूद तुम पहले भी पढ़ते और समझते थे, अब भी पढ़ लो, समझ लो। बंदे की ये वीडियो सुनकर तुम्हें और समझ में आ जाएगा। कोई मुगालता और कोई शुबा, कोई रैब और तरद्दुद बचेगा नहीं। आ जाओ, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तब सबको तेरे हुदूद की तरफ आने की तौफीक दे। इसी हुदूद पर जमा होकर पूरी दुनिया को अमन और शांति मिल सकती है। जो दुनिया में तेरे नहीं मानने वाले या जो तेरे मानने वाले जो अभी रिसालत तक नहीं आए, अल्लाह हमें मिलजुल कर उन तक रिसालत पहुँचाने की तौफीक अता करे। आगे की आयतों में सुनते वइदा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअदुलूहुन्ना, इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं।